والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. آج انشاءاللہ ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 30، 39 اور 40 کا ترجمہ تفصیل پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ. ترجمہ کنز العرفان. اور نوح کشتی بنا رہے ہیں اور ان کی قوم کے سرداروں میں سے جب بھی کوئی ان کے پاس سے گزرتا تو ان کا مذاق اڑاتا. نوح نے فرمایا اگر تم ہمارے اوپر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم بھی تم پر ایسے ہی ہنسیں گے. جو لوگ بھی نوح علیہ السلام کی کشتی جو آپ علیہ السلام تیار کر رہے تھے تو اس کے قریب سے گزرتے اور ساتھ ساتھ میں لوگ آپ کا مذاق اڑاتے تو ارشاد فرمایا جس طرح تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو ہم پر ہنستے ہو ایک وقت ہم بھی تم پر ایسے ہی ہنسیں گے. جیسے تم ہنس رہے ہو تو عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے ذلیل اور رسوا کر دے گا اور کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب اترتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں اور ان کی قوم کے سرداروں میں سے جب بھی کوئی آپ علیہ السلام کے پاس سے گزرتا تو آپ کا مذاق اڑاتا اور کہتا کہ اے نوح کیا کر رہے ہو. آپ فرماتے ایسا مکان بنا رہا ہوں جو پانی پر چلے. یہ سن کر وہ لوگ ہنستے کیونکہ آپ کشتی جنگل میں بنا رہے تھے جہاں دور دور تک کوئی بھی پانی وغیرہ نہ تھا. تو لوگ آپ کو دیکھ کر ہنستے کہ جنگل میں پانی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے اور آپ علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں. وہ لوگ مذاق کے طور پر یہ بھی کہتے کہ پہلے تو آپ نبی تھے اب آپ بڑی ہو گئے. حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے فرمایا اگر تم ہمارے اوپر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم بھی تمہیں ہلاک ہوتا دیکھ کر تم پر ایسے ہی ہنسیں گے جیسے تم کشتی دیکھ کر ہنس رہے ہو. مروی ہے کہ یہ کشتی 2 سال میں تیار ہوئی اور اس کی لمبائی 300 گز، چوڑائی 50 گز اور اونچائی 30 گز تھی. اس میں اور بھی اقوال ہیں. اس کشتی میں 3 درجے آپ علیہ السلام نے بنائے تھے. نیچے والے درجے میں جنگلی جانور درندے حشرات الارض تھے اور درمیانی درجے میں چوپائے وغیرہ اور اوپر والے درجے میں خود حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے وہ تھے. آپ حضرت آدم علیہ السلام کا جسد مبارک عورتوں اور مردوں کے درمیان حائل تھا. کھانے وغیرہ کا سامان بھی اس کشتی میں تھا. اوپر پرندے وغیرہ بھی اس کے اندر سوار تھے. فسوف تعلمون تو عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا. اس آیت میں پہلے عذاب سے دنیا میں غرق ہونے کا عذاب مراد ہے اور دوسرے عذاب سے مراد آخرت کا عذاب ہے. حتی اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه الا قلیل. یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابلنے لگا تو ہم نے فرمایا ہر چیز میں سے نر و مادہ کا ایک ایک جوڑا اور جن پر عذاب کی بات پہلے طے ہو چکی ہے ان کے سوا اپنے گھر والوں کو اور اہل ایمان کو کشتی میں سوار کر لو. اور ان کے ساتھ تھوڑے ہی لوگ ایمان لائے تھے. حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنانے میں مصروف رہے یہاں تک کہ ان کی قوم پر عذاب نازل ہونے اور ان کی ہلاکت کا وقت آ گیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے اس عذاب کے نازل ہونے کی علامتیں بیان فرمائیں. جب تم تنور میں سے پانی جوش مارتا دیکھو تو جان لینا کہ عذاب نازل ہونے کا وقت آ پہنچا ہے. یہ علامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ارشاد فرمائی. چنانچہ جب آپ علیہ السلام نے اس علامت کو ملاحظہ فرمایا تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ کشتی میں آپ سوار ہو گئے. بعض مفسرین کے نزدیک اس تنور سے مراد روئے زمین مراد ہے. ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد تنور مراد ہے جس میں وہ تنور مراد ہے جس کے اندر روٹی پکائی جاتی ہے. نیز اس تنور کے بارے میں اور بھی اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ وہ تنور پتھر کا تھا
حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کے ترکے میں سے آپ کو پہنچا تھا. من کل زوجین اثنین، ہر جنس میں سے نر اور مادہ کا ایک ایک جوڑا. جب تنور میں سے پانی نے جوش مارا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو 3 طرح کی چیزیں کشتی میں سوار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. نمبر 1، ہر جنس میں سے مار و نادا کا ایک ایک جوڑا. حضرت حسن فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھ ان تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیا. جو بچے جتنے ہوں انڈے دیتے ہوں، البتہ جو مٹی سے پیدا ہوتے ہیں جیسے مچھر وغیرہ، ان میں سے آپ علیہ السلام نے کسی کو بھی سوار نہ کیا. جانور آپ علیہ السلام کے پاس آتے تھے اور آپ ان کا دایاں ہاتھ اوپر اور بایاں ہاتھ نیچے آپ علیہ السلام رکھتے اور پکڑ کر ان کو کشتی میں سوار کر دیتے. آپ علیہ السلام تمام کے تمام نر و مادہ میں سے ایک جوڑے کو سوار کرتے. بعض بزرگوں سے مروی ہے کہ سانپ اور بچھو نے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ آپ کشتی میں سوار کر لیں. حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے فرمایا تمہاری وجہ سے ہمیں کئی مصیبت کا شکار نہ ہو، اس لیے ہم تمہیں کشتی میں سوار نہیں کریں گے. انہوں نے عرض کیا آپ ہمیں سوار کر لیں، آپ کو اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ جو آپ کا ذکر کرے گا ہم اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. یہ سانپ اور بچھو نے حضرت نوح علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ جو بھی آپ علیہ السلام کا ذکر کرے گا ہم اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیاروں کا انسان عاشق ہوتا ہے، ان کا دیوانہ ہوتا ہے، تو پھر دنیا کی کوئی چیز بھی اس کو نقصان نہیں پہنچاتی. جیسا کہ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ ایک بار آپ جب کسی جہاد کے لیے کسی علاقے میں گئے تو آپ اپنی جماعت سے بچھڑ گئے تھے. حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ اپنے قافلے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جنگل کے اندر جب گئے تو چند شیر آپ کے سامنے آئے. آپ رضی اللہ عنہ پر جب شیروں نے حملہ کرنا چاہا تو حضرت سفینہ نے کہا کہ انا مولا رسول اللہ. حضرت سفینہ نے شیروں سے کہا کہ آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں، انا مولا رسول اللہ، میں رسول اللہ کا غلام ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نے شیروں سے یہ کہا کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں تو شیروں نے اپنی گردنیں جھکا لی، گویا کہ وہ اپنی زبان میں کہہ رہے تھے کہ اگر آپ رسول اللہ کے غلام ہیں تو ہم بھی رسول اللہ کے غلام ہیں. تو فرماتے ہیں شیروں نے حملہ کرنے کے بجائے اپنی گردنوں کو جھکا لیا. تو یہ سانپ اور بچھو نے بھی آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جو بھی آپ علیہ السلام کا ذکر کرے گا ہم اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. لہذا جیسے سانپ اور بچھو سے نقصان پہنچنے کا خوف ہو تو وہ یہ آیت کریمہ پڑھ لے، سلام علی نوح فی العالمین، تمام جہانوں میں نوح پر سلام ہو. یعنی جہاں کہیں بھی آپ کو ایسا خطرہ محسوس ہو جب رات کو سوئیں عموماً گرمیوں کے موسم میں، تو یہ آیت کریمہ اپنے اوپر بھی پڑھ لیں، اپنے بچوں پر بھی دم کر لیں، سلام علی نوح فی العالمین. انشاءاللہ سانپ اور بچھو سے آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچے گا. حضرت نوح علیہ السلام کے اہل خانہ میں سے کل 7 افراد آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے. حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے 3 بیٹے سام، حام اور یاسف، ان تینوں کی بیویاں جن پر بات طے ہو چکی ہے. ان سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی واعلہ ہے جو ایمان نہ لائی تھی، اور آپ علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی ہلاکت کا بھی فیصلہ فرما دیا کیونکہ یہ نوح علیہ السلام کا بیٹا اور بیوی تو تھے لیکن آپ پر دل سے ایمان نہ لائے تھے. اس وجہ سے یہ دونوں بھی نوح علیہ السلام پر جب آپ کی امت پر جب عذاب آیا تو یہ بھی آپ کی بیوی اور آپ کا بیٹا کنعان بھی اس کے اندر ہلاک ہو گئے. ایک تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر بیٹا باغی ہو جائے تو نبی کا بیٹا بھی بھلے ہو وہ بھی اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاتا ہے. تو یزید جس طرح حضرت امیر معاویہ کا بیٹا ہے تو اب یزید کی بنا پر حضرت امیر معاویہ پر اعتراضات نہیں کیا جائے گا کہ جب نبی کا بیٹا باغی ہو سکتا ہے تو صحابی کا بیٹا بدرجہ اولا باغی ہو سکتا ہے. وہ لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے یہ کل 80 افراد تھے اور یہ بھی کشتی میں آپ علیہ السلام کے ساتھ سوار تھے. ان کی تعداد کے بارے میں اور بھی اقوال ہیں، صحیح تعداد اللہ ہی جانتا ہے کیونکہ ان کی تعداد کسی صحیح حدیث میں وارد نہیں ہوئی. مشہور قول یہ ہے کہ 80 لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو
مذکورہ بالا اس واقعات سے، ان آیات بینات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔